معروف اینکر پرسن، کالم نگار اور تجزیہ کار سلیم صافی اپنے تازہ خیالات کا اظہار عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے عنوان سے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، سمجھ گئے کہ دھمکیوں اور روٹھ جانے کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دیں، بریفنگز کے نام پر ان کے ہاں حاضریاں بھی لگوائیں اور گھر پر دعوتوں کا اہتمام بھی کیا۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے صرف رجوع کر لیا ہے، بلکہ اب کی بار زیادہ مدح سرائی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ترجمانوں کی زبانیں ایک بار پھر دراز ہو گئی ہیں، وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے لگے ہیں۔ شیخ رشید کی پیش گوئیوں اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی دوبارہ زور پکڑ گیا ہے اور پی ٹی آئی کے فصلی بٹیروں کا اپوزیشن کی صفوں کی طرف پرواز کا سلسلہ بھی وقتی طور پر رک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کے ایک اہلکار کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان سے ان لوگوں کی بھی سخت نگرانی کروائی جا رہی ہے جن سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ دم درود اور جھاڑ پھونک کا سلسلہ بھی بڑھا دیا ہے، حالانکہ سر دست اپوزیشن کی صفوں میں اعتماد نظر آتا ہے اور نہ وہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی لاہ عمل بنا سکی ہے۔ تو پھر اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ان کی خاطر میڈیا کو کسی اور جگہ سے مثبت رپورٹنگ کی ہدایات ملتی تھیں، لیکن اب میڈیا ان کے میڈیا مینیجروں کو خود مینیج کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ان کے لیے الیکشن کمیشن کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ پہلے ان کے لیے عدلیہ پر دباؤ کہیں اور سے ڈالا جاتا تھا، لیکن اب انہیں عدلیہ سے خود نمٹنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو گرفتار کروانے میں گزشتہ برسوں کی طرح اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ وہ جہانگیر ترین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جہاز کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف پرواز کرتا پھر رہا ہے۔ اعلیٰ حاصل کیا وجہ صاف ظاہر ہے، جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے ان کے ادارے کو بحیثیت ادارہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نظام کو لانے اور چلانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے اس کا وقار مجروح ہوا، اور اس سلسلے کو اسی شدت کے ساتھ اگر مزید جاری رکھا جاتا ہے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اس لیے وہ مزید فریق اور سرپرست نظر نہیں آنا چاہتا۔ لیکن عمران خان کو رخصت کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو کوئی اسکرپٹ دیا ہے۔ وہ عمران خان کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ ان کی رخصتی کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں، اور اپوزیشن کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور اپنے آئینی رول تک محدود ہو گیا ہے۔ لیکن عمران خان کو چونکہ ماضی جیسی سرپرستی نہیں مل رہی، اس لیے وہ شک کر رہا ہے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، اور چونکہ اپوزیشن کو باقاعدہ اسکرپٹ نہیں مل رہا، اس لیے وہ بھی شک کر رہی ہے کہ اس نے بدستور عمران خان کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضا صاف نہیں ہو رہی، ہر طرف بد اعتمادی ہے، ہر فریق اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے اور ان اندازوں کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اور دوسرے دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جس سے عمران خان کی رخصتی کے خواہش مندوں کی آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ چند روز قبل تک شہباز شریف پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کی جا رہی تھیں جو قربت کی بجائے دوری کا باعث بن رہی تھیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اب اچانک ایک ساتھ میاں شہباز شریف کے در پر حاضر ہوئے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تجویز پیش کی، جس سے دوبارہ ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ نون لیگ نے ان کی تجویز اتنی سنجیدہ لے لی کہ اگلے ہی روز زوم کے ذریعے مشاورت کر لی اور حسب روایت اختیار میاں نواز شریف کو دے دیا۔ دوسری طرف زرداری صاحب چودھری شجاعت کے پاس گئے، جبکہ عمران خان نے اس چودھری پرویز الہی کو مدعو کیا جنہیں وہ کسی زمانے میں پنجاب کا سب سے بڑا چور پکارتے تھے۔ حکومت کے دیگر اتحادیوں کے تیور بھی بدلنے لگے اور ایم کیو ایم نے بھی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا۔ جہاں تک اپنی خواہش کا تعلق ہے تو میرے نزدیک عمران خان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اب تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ معیشت، سفارت اور معاشرت کے حوالوں سے جو تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی۔ سونامی سرکار کے ذریعے ریاستی اداروں کو جتنا تباہ کیا جانا تھا وہ تباہ ہو چکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا وقت تھا تو اپوزیشن جماعتوں نے کچھ نہیں کیا
और अब अचानक उन्हें जल्द अज जल्द रुखसत करने के लिए बेताब हो गई हैं। अपोजिशन अगर वाकई संजीदा है तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बड़ी आसानी से कामयाब हो सकती है, ताहम उसके लिए जरदारी और नवाज शरीफ को एतमाद की फ़ज़ा पैदा करनी होगी जो वो अभी तक पैदा नहीं कर सके। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद करना होगा जो वो नहीं कर रहे। जरदारी का एजेंडा ये है कि इसके बाद असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अदम एतमाद के बाद फौरी इंतखाबात हों। मियां शहबाज शरीफ अगर मुतबादिल वज़ीर आज़म बनते हैं तो इस सूरत में भी नवाज शरीफ नहीं चाहते कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। जरदारी इस मामले में फिर भी वाज़ेह हैं क्योंकि वो इक़्तिदार मिलने की सूरत में हर फरीक को हर तरह की गारंटी देने को तैयार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नवाज शरीफ के यहाँ पाई जाती है। वो बैक वक्त दो कश्तियों पर सवारी चाहते हैं। मियाँ साहब डील तो चाहते हैं लेकिन डील करते नहीं। पाकिस्तान की सियासत और अपनी जमात की सियासत अपने हाथ में रखना चाहते हैं लेकिन यहाँ आकर जेल जाने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को सदर बना रखा है लेकिन उन्हें फैसला करने का इख्तियार देते नहीं। अपने ना आने के लिए अभी तक बीमारी को जवाज़ बना रखा है लेकिन इलाज कराते नहीं और ना बीमारों की तरह आराम से घर बैठते हैं। हालांकि अगर वो बैक वक्त दो कश्तियों पर सवारी ख़त्म करके शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार कर दें और फिर वो आसिफ अली जरदारी के साथ मुस्तकबिल के हवाले से किसी कुलिये पर मुत्तफिक हो जाएं तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाबी से कोई रोक नहीं सकेगा। वजह साफ जाहिर है, एक तरफ जहांगीर तरीन अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला लेने के लिए मौका के इंतज़ार में बैठे हैं और दूसरी तरफ आधी से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के MNAs छलांग लगाने को तैयार हैं।